السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کے اس دلچسپ واقعے میں ہم جانیں گے اکرم کی اس انوکھے سفر کے بارے میں جب وہ اپنے گاؤں کی پریشانی لے کر غوث اعظم سے ملنے نکلتا ہے، لیکن یہ سفر اتنا آسان نہیں ہوتا۔ راستے میں اسے کئی مشکلوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کیسے ایک اللہ والے اس کی مدد کرتے ہیں اور اسے ایک سرئی سونپتے ہیں، آخر کیوں؟ اور جب اکرم غوث اعظم کے دربار میں پہنچتا ہے تو وہ اس کا کس طرح سے امتحان لیتے ہیں، یہ کہانی آپ کے دل کو چھو جائے گی، اسی لیے اسے آخر تک ضرور دیکھیں۔ تو ناظرین، چلتے ہیں ہماری ویڈیو کی طرف بنا کسی دیری کے۔ آج کا واقعہ ہے پیروں کے پیر، روشن ضمیر، ولیوں کے سردار شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اور ایک غریب کسان کا واقعہ۔ تو چلیے اس واقعے کو شروع کرتے ہیں۔ بہت پرانی بات ہے، ہندوستان کے ایک دور دراز گاؤں میں اکرم نام کا ایک غریب کسان رہتا تھا۔ یہ گاؤں نہ تو بہت بڑا تھا اور نہ ہی کوئی مشہور جگہ تھی۔ یہاں کے لوگ زیادہ تر کھیتی باڑی سے اپنا گزارا کرتے تھے، جو کچھ ملتا وہی کھاتے اور اگر کچھ زیادہ ہوتا تو اسے بازار میں بیچ دیتے۔ اکرم بہت نیک انسان تھا، وہ 5 وقت کا نمازی تھا، اللہ تعالیٰ کی خوب عبادت کرتا تھا، ہر رمضان میں پورے روزے رکھتا تھا اور اپنے بیٹے کو بھی سکھاتا تھا۔ ایک دن اس نے اپنے بیٹے احمد سے کہا، بیٹا، روزے کا مطلب صرف بھوکے پیاسے رہنا نہیں ہوتا، روزے کا مطلب یہ بھی ہے کہ ہم اپنے کان، زبان اور آنکھوں کا بھی روزہ رکھیں۔ احمد حیرانی سے پوچھنے لگا، ابا جان، کان، زبان اور آنکھوں کا روزہ کیسے رکھا جاتا ہے؟ اکرم نے اسے پیار سے پاس بٹھایا اور سمجھایا، بیٹا، کان کا روزہ یہ ہے کہ تم بری باتیں سننے سے پرہیز کرو، زبان کا روزہ یہ ہے کہ کوئی غلط بات نہ کہو، کسی کا دل نہ دکھاؤ، آنکھوں کا روزہ یہ ہے کہ کوئی غلط چیز نہ دیکھو۔ جب تم ان سب چیزوں سے پرہیز کرو گے تو تمہارے روزے اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقبول ہوں گے۔ احمد نے مسکراتے ہوئے کہا، جی ابا جان، میں سمجھ گیا۔ اکرم ہر رات جلدی سو جاتا اور صبح تہجد کی نماز کے لیے اٹھتا۔ نماز کے بعد اللہ کے سامنے رو رو کر دعا کرتا، یا اللہ، ہم سب مسلمانوں کی حفاظت فرما، ہمیں نیک راستے پر چلا، ہم تو تیرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، تیرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں میری دعاؤں کو قبول فرما، آمین۔ اس کے بعد وہ فجر کی نماز پڑھ کر اپنے کھیتوں میں کام کرنے چلا جاتا۔ اکرم ایک سچا عاشق رسول تھا، وہ ہر سال میلاد النبی بڑی دھوم دھام سے مناتا تھا، اپنے بچوں کے لیے نئے کپڑے لاتا، اپنی بیوی، بانوں اور ماں کے لیے بھی اچھے کپڑے سلواتا، گھر کے سبھی لوگ مل کر گھر میں فاتحہ دلاتے اور بڑے پیار سے میلاد مناتے۔ اسی طرح اس کی زندگی سکون سے گزر رہی تھی اور ہر سال اس کی فصل بھی اچھی ہوتی تھی، لیکن اس سال کچھ عجیب ہو گیا، موسم بدل گیا تھا، سورج کی گرمی اتنی تیز تھی کہ زمین سوکھ چکی تھی، بارش کا نام و نشان تک نہیں تھا، کھیتوں کی مٹی پتھریلی ہو گئی تھی اور جو فصل ہمیشہ ہری بھری رہتی تھی وہ اب پیلی پڑ چکی تھی، پانی کی کمی نے پورے گاؤں کو بے حال کر دیا تھا۔ اکرم بھی اسی مصیبت کا شکار تھا، وہ ہر دن صبح اٹھ کر اپنے کھیتوں کو دیکھنے جاتا، لیکن ہر بار نئی امید کے ساتھ جو دیکھتا وہ صرف بربادی تھی۔ وہ ہر روز اللہ سے رو رو کر دعا کرتا، اس کے دل میں ہر روز یہی سوال اٹھتا، آخر اللہ میری مدد کب کرے گا؟ ایک شام جب اکرم اپنے سوکھے کھیتوں کے بیچ بیٹھا تھا تو اس کا بیٹا احمد اس کے پاس آیا اور معصومیت سے پوچھا، ابا، آج رات کھانے میں کیا ملے گا؟ یہ سن کر اکرم کا دل بیٹھ گیا، اس کے پاس کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں بچا تھا، نہ دال، نہ چاول، نہ ہی کوئی اناج۔ اس نے بے چینی سے اپنی پتنی بانو کی طرف دیکھا جو چولہا جلانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن بنا کھانے کے چولہا جلانا بھی بیکار تھا۔ گاؤں کے باقی لوگ بھی اسی حال میں تھے، کوئی کسی کی مدد نہیں کر سکتا تھا کیونکہ ہر گھر میں بھوک اور تنگ دستی کا راز تھا۔ جھوٹے علمی کا دھوکہ۔ ایک دن اکرم کو ایک گاؤں والے نے کہا، اکرم، ہمیں کسی عالم کے پاس جانا چاہیے۔ اس گاؤں میں 3-4 مشہور عالم تھے، ان کا کام تھا کہ اگر کسی عورت یا مرد پر شیطان یا جن کا اثر ہوتا تو وہ کچھ
कलमात आयतें पढ़कर उन्हें भगा देते और इसके बदले पैसे लेते। याद रहे नाज़रीन, आलिम और अल्लाह के वली औलिया में बहुत फ़र्क होता है। आलिम वो होते हैं जो कुरान की आयतें पढ़कर लोगों की मुश्किलें दूर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अल्लाह वाले औलिया इससे अलग होते हैं। वह जो भी काम करते हैं अपनी मर्जी से नहीं बल्कि अल्लाह के हुक्म से करते हैं। वे अल्लाह के महबूब बंदे होते हैं। वह ना तो दोज़ख जहन्नम के डर से और ना ही जन्नत के लालच में इबादत करते हैं, बल्कि सिर्फ अल्लाह की मोहब्बत में इबादत करते हैं। अल्लाह उनकी कोई बात नहीं टालता। इन्हीं अल्लाह वालों में से एक पीरों के पीर, वलियों के सरदार, गौसे आजम हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह हैं। खैर, उस गांव वाले ने अकरम से कहा, चलो हम उस आलिम के पास चलते हैं, वह हमारी मुश्किलें दूर करेगा। कुछ लोग मिलकर उस आलिम के पास गए और अपनी परेशानी बयान की। उस आलिम ने कहा, ठीक है, तुम एक काम करो, अपने खेतों में एक काली मुर्गी जवाह करो। फिर उसने एक बड़ा तावीज़ दिया और कहा, इसे अपने खेत के पेड़ पर बांध दो, इंशाअल्लाह तुम्हारी मुश्किलें दूर हो जाएंगी। उस आलिम ने उन बेचारों से कुछ पैसे भी लिए, जैसा कि उस आलिम ने कहा था। गांव वालों ने वैसे ही किया। उसके बाद वह अपने घर चले गए। लेकिन जब अकरम सुबह फजर की नमाज पढ़कर अपने खेतों में गया और देखा तो कुछ भी नहीं बदला। ना बारिश हुई, ना आसमान गरजा। अकरम रोज़ की तरह मायूस हो गया। इसी तरह वो कई आलिमों के पास गया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। अकरम अब हर जगह भटक कर बेजार हो चुका था। जब भी वह परेशान होता, अपने खेतों की तरफ चला जाता और एक बड़े से पेड़ के नीचे बैठ जाता। उस दिन भी जब वह वहाँ बैठा तो उसे नींद आ गई। अचानक उसे ख्वाब में अपने बेटे अहमद की आवाज़ सुनाई दी, बाबा जान, मुझे भूख लगी है, क्या आज भी सिर्फ पानी पीकर सोना पड़ेगा? अकरम घबरा कर उठ गया। उसने देखा कि आसपास कोई नहीं था, यह सिर्फ एक सपना था। अकरम ने सर उठाकर ऊपर देखा तो उसे वही बड़ा पेड़ नजर आया जैसे उसने बचपन में लगाया था। यह अब काफ़ी बड़ा हो चुका था, लेकिन पानी की कमी की वजह से यह सूख चुका था। अकरम के दिल में ख्याल आया, अगर मैं इस पेड़ को काट कर बाजार में बेचूं तो मुझे कुछ पैसे मिलेंगे। लेकिन अकरम को उस पेड़ से बहुत मोहब्बत थी, मगर मजबूरी इंसान से हर काम करा देती है। रोते हुए उसने उस पेड़ को काटना शुरू किया। अकरम रोज़ थोड़ा थोड़ा पेड़ काटता, फिर लकड़ियाँ बाजार में बेचकर कुछ पैसे कमाता। इसी तरह उसने कुछ दिन गुजार दिए, लेकिन अब पेड़ की लकड़ियाँ भी ख़त्म हो गई थीं। बस 3-4 दिन की लकड़ियाँ बाकी थीं। अम्मी की नसीहत असली मददगार कौन? उस रात अकरम अपनी बूढ़ी माँ के पास गया और मायूस होकर बोला, अम्मी, अब तो पेड़ की लकड़ियाँ भी ख़त्म हो चुकी हैं। मैं कई आलिमों के पास गया मगर कुछ नहीं हुआ। अब मुझे कुछ समझ नहीं आता, मैं क्या करूं? उसकी माँ ने गहरी सांस ली और इत्मीनान से कहा, बेटा, जब दुनिया के सारे रास्ते बंद हो जाएं तो सिर्फ अल्लाह का रास्ता खुला रहता है। फिर उन्होंने कहा, सुना है एक बुजुर्ग हैं जिनकी दुआ से अल्लाह लोगों की मुश्किलें आसान कर देता है, तुम उनके पास जाओ, शायद तुम्हारी मदद हो सके। अकरम ने गुस्से में कहा, अब मुझे आलिमों पर भरोसा नहीं है। उसकी माँ ने उसे देखा और समझाया, बेटा, उनकी शान में गुस्ताखी ना कर, यह आलिम नहीं है, यह तो पीरों के पीर हैं, रोशन ज़मीर हैं, औलिया के सरदार हैं। आलिमों की पहुँच सिर्फ शरीयत तक होती है, लेकिन गौसे आजम की पहुँच मार्फत तक होती है, यानी सीधे अल्लाह तक। अल्लाह उनकी कोई दुआ को नहीं टालता, वो अल्लाह के महबूब और दोस्त हैं। अब क्या होगा? यह सुनकर अकरम के दिल में एक नई उम्मीद जाग उठी। लेकिन परेशानी यह थी कि सफ़र बहुत लंबा था और उसके पास पैसे भी नहीं थे। लेकिन जब दिल में सच्चा यकीन हो तो मुश्किलें खुद ही आसान होने लगती हैं। अब सवाल यह है कि क्या अकरम हजरत गौसे पाक तक पहुंच पाएगा? क्या उसका यह सफ़र आसान होगा या नए इम्तिहान उसका इंतज़ार कर रहे हैं? अकरम ने फैसला कर लिया था कि वह हज़रत गौसे पाक के दरबार में ज़रूर जाएगा, लेकिन यह सफ़र आसान नहीं था। यह रास्ता लंबा था और उसके पास ना कोई घोड़ा था, ना ही पैसे, सिर्फ एक पुरानी पगड़ी, एक फटी हुई चादर और एक झोला था जिसमें थोड़ा सा सूखा रोटी का टुकड़ा और एक छोटी पानी की
مشک تھی۔ اس کی بیوی بانو نے اس کی آنکھوں میں امید اور ڈر دونوں دیکھے۔ اس نے دھیرے سے کہا، اکرم، یہ سفر بہت مشکل ہے، اگر راستے میں کوئی مصیبت آ گئی تو؟ اکرم نے مسکرانے کی کوشش کی اور جواب دیا، بانو، جب اللہ بلاتا ہے تو اس کے دروازے تک پہنچنا مشکل نہیں ہوتا۔ میں ضرور لوٹوں گا اور ہماری زندگی اور ہمارے گاؤں والوں کی زندگی ضرور بدلے گی۔ سارے گاؤں والوں کو اکرم کے جانے کی خبر مل گئی۔ سب گاؤں والے اکرم کی آنکھوں میں امید کی لو دیکھ رہے تھے۔ انہیں اکرم پر بھروسہ تھا کہ وہ سب کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور کرے گا۔ سبھی گاؤں والوں نے اسے بہت پیار دیا، اس کی غلکشی کی، اس کے ہاتھ میں تعویذ بنی۔ سبھی گاؤں کے بڑے بزرگ نے اکرم کے سر پر ہاتھ رکھ کر اسے دعا دی۔ گاؤں والوں کا یہ پیار دیکھ کے اکرم پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ اب وہ غوث اعظم کے بھروسے جا رہا تھا، ایک نئی امید لے کر۔ اس رات اکرم نے اپنے بچے کو سوتے ہوئے دیکھا، ان کی معصوم شکلیں اس کی ہمت کو اور مضبوط کر رہی تھیں۔ اس نے اپنی ماں کا ہاتھ چوما اور سفر پر نکل پڑا۔ پہلا دن بھوک اور پیاس کا امتحان۔ جیسے ہی اکرم اپنے گاؤں سے باہر نکلا، تیز دھوپ اور گرمی نے اس کا امتحان لینا شروع کر دیا۔ راستے میں صرف سوکھی زمین اور بنجر پیڑ تھے۔ چلتے چلتے دوپہر ہو گئی اور اس کا پانی کی مشک بھی ختم ہونے لگی۔ اب صرف ایک گھونٹ پانی کا ہی بچا تھا۔ اکرم نے سوچا، اگر اب پانی نہ ملا تو شاید میں حضرت غوث پاک تک نہیں پہنچ پاؤں گا۔ اکرم اللہ کا نام لے کر چلتا جا رہا تھا، تبھی وہاں ایک بوڑھا فقیر زمین پر لیٹا ہوا تھا۔ اکرم نے جب بوڑھے فقیر کو دیکھا تو اس کا دل پگھل گیا۔ فقیر کی آنکھوں میں پیاس اور لاچاری صاف جھلک رہی تھی۔ اس کے ہونٹ سوکھ چکے تھے اور اس کا پورا بدن کانپ رہا تھا۔ اکرم کے پاس صرف ایک گھونٹ پانی بچا تھا، لیکن اس نے بنا کوئی سوچے سمجھے اپنی مشک کھولی اور وہ آخری گھونٹ پانی فقیر کے ہونٹوں سے لگا دیا۔ بوڑھے فقیر نے کانپتے ہاتھوں سے پانی پیا اور اکرم کی طرف دیکھ کر مسکرایا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ اس نے کانپتی آواز میں کہا، بیٹا، تو نے آج اپنی پیاس کی قربانی دے کر میری جان بچائی ہے۔ اللہ تجھے ایسا بدلہ دے گا کہ تو سوچ بھی نہیں سکتا۔ اکرم نے صرف سر جھکا لیا اور کہا، بابا، میں صرف اپنے اللہ اور غوث پاک کے بھروسے سفر کر رہا ہوں۔ پانی تو پھر بھی مل جائے گا، لیکن اگر کسی کی جان بچانے کا موقع ملے اور میں چوک جاؤں تو اس سے بڑی سزا کوئی نہیں۔ فقیر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے اپنے جھولے سے ایک مٹی کی چھوٹی سراہی نکالی اور اکرم کے ہاتھ میں دیتے ہوئے کہا، لے، جب بھی تجھے پانی کی ضرورت ہو اس سراہی سے پانی نکال لینا، یہ خالی نہیں ہوگی جب تک تیرا سفر پورا نہیں ہوتا۔ اکرم نے حیرانی سے سراہی لی اور جب اس نے اس میں جھانکا تو وہ تازے اور ٹھنڈے پانی سے بھری ہوئی تھی۔ وہ حیران رہ گیا۔ تھوڑی دیر پہلے اس کے پاس ایک گھونٹ پانی بھی نہیں تھا اور اب اللہ نے اسے بھرپور پانی دے دیا تھا۔ اکرم نے جیسے ہی سر اٹھایا، فقیر وہاں نہیں تھا۔ وہ چاروں طرف دیکھنے لگا، لیکن فقیر کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ یہ دیکھ کر اکرم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ سمجھ گیا کہ یہ کوئی عام انسان نہیں بلکہ اللہ کا بھیجا ہوا ولی تھا جس نے اس کی امتحان لیا تھا۔ اکرم نے سراہی کو سینے سے لگایا اور آنکھوں میں آنسو لیے اپنے سفر کی طرف بڑھ گیا۔ اب اسے پورا یقین ہو چکا تھا کہ غوث پاک تک پہنچنے کا یہ سفر اللہ کی رحمت سے پورا ہوگا۔ اب اکرم کا دوسرا دن لگ گیا تھا۔ اکرم اگلے دن پھر سے سفر پر نکلا۔ شام ہوتے ہوتے وہ بہت تھک چکا تھا۔ وہ ایک پرانے درخت کے نیچے بیٹھ گیا اور سوچا کہ کچھ دیر آرام کر لے۔ تبھی ایک شاندار لباس میں ایک شخص اس کے پاس آیا اور بولا، اے مسافر، تم بہت پریشان لگ رہے ہو۔ میں ایک امیر آدمی ہوں، میرے پاس بہت سارا کھانا اور سونا ہے۔ اگر تم چاہتے تو میرے ساتھ چلو، میں تمہیں ہر وہ چیز دوں گا جو تم چاہتے ہو۔ اکرم کچھ پل کے لیے سوچ میں پڑ گیا، لیکن پھر اسے اپنی ماں کی بات یاد آئی، جب دنیا کے سارے راستے بند ہو جائیں تو صرف اللہ کا راستہ کھلا رہتا ہے۔ اس نے اس آدمی کی آنکھوں میں دیکھا اور کہا، میں دنیا کی دولت کے لیے نہیں بلکہ حضرت غوث پاک کی دعا کے لیے نکلا ہوں۔ اتنا کہتے ہی وہ شخص اچانک غائب ہو گیا۔ وہ سمجھ گیا کہ یہ شیطان کا دھوکہ تھا جو اسے اس کے راستے سے بھٹکانے آیا تھا۔ اس نے اللہ کا شکر ادا کیا اور آگے بڑھ گیا۔ تیسرا دن حضور غوث پاک کا دربار اور اکرم کا امتحان۔ 3 دن کے لمبے اور کٹھن سفر کے بعد
اکرم آخرکار حضرت غوث پاک کے شہر پہنچا۔ جیسے ہی اس نے شہر میں قدم رکھا اسے عجیب سا سکون محسوس ہوا۔ چاروں طرف لوگ حضرت غوث پاک سے ملنے کے لیے امڑ رہے تھے۔ کوئی ان کے دیدار کے لیے آیا تھا، کوئی ان کی دعاؤں کا طلبگار تھا تو کوئی صرف ان کی ایک نظر پانے کے لیے تڑپ رہا تھا۔ اکرم کا دل جیسے تیزی سے دھڑکنے لگا۔ وہ بھیڑ میں سے راستہ بناتے ہوئے غوث پاک کے دربار کی طرف بڑھا، لیکن جیسے ہی وہ وہاں پہنچا دربار کے باہر کھڑے کچھ مریدوں نے اسے روک لیا۔ تم کون ہو اور یہاں کیوں آئے ہو؟ ایک مرید نے بڑے دھیمے لہجے میں پوچھا۔ اکرم نے سر جھکا کر ادب سے جواب دیا، میں ایک غریب گاؤں سے آیا ہوں، میرے گاؤں والے تکلیف میں ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ غوث پاک ان کی مدد کریں۔ میں ان کے دیدار کے لیے لمبا سفر طے کر کے آیا ہوں۔ مریدوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور پھر ایک بزرگ مرید نے کہا، غوث پاک سے ملنا آسان نہیں، ان کے دربار میں آنے والے ہر شخص کا امتحان لیا جاتا ہے، کیا تم تیار ہو؟ اکرم نے بنا جھجک کہا، اگر میرا دل صاف ہے اور نیت نیک ہے تو میں ہر امتحان کے لیے تیار ہوں۔ غوث پاک کا پہلا امتحان، مریدوں میں سے ایک نے اکرم سے کہا، اندر جانے سے پہلے تمہیں ایک غریب آدمی کی مدد کرنی ہوگی۔ دیکھو وہ سامنے بیٹھا بھوکا آدمی تمہاری طرف دیکھ رہا ہے، اس کے پاس کھانے کو کچھ نہیں، اگر تمہارے پاس کچھ ہے تو اسے دے دو۔ اکرم نے جھٹ سے اپنی جھولی ٹٹولی، اس کے پاس صرف ایک روٹی کا ٹکڑا بچا تھا جو اس نے سفر کے لیے بچا کر رکھا تھا۔ اس کے بنا کچھ سوچے بہ ٹکڑا اس غریب کو دے دیا۔ مریدوں نے یہ دیکھا اور مسکرائے لیکن کچھ بولے نہیں۔ دوسرا امتحان، ابھی اکرم نے راحت کی سانس بھی نہیں لی تھی کہ ایک اور شخص آیا۔ یہ ایک امیر آدمی تھا جس کی پوشاک صاف ستھری اور مہنگی تھی۔ اس نے اکرم سے کہا، مجھے سفر میں بہت پیاس لگی ہے، کیا تمہارے پاس پانی ہے؟ اکرم کو ترنت اپنی سراہی یاد آئی جو بوڑھے فقیر نے اسے دی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ اگر یہ پانی ختم ہو گیا تو اس کے پاس کوئی اور ذریعہ نہیں تھا، لیکن بنا سوچے سمجھے اس نے سراہی اٹھائی اور اس امیر آدمی کو پانی دے دیا۔ امیر آدمی نے پانی پیا اور اچانک مسکرانے لگا، اس کی آنکھوں میں چمک تھی۔ اس نے اکرم کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا، تو نے اپنی ضرورت سے زیادہ دوسروں کی ضرورت کو اہمیت دی، یہی اصلی امتحان تھا۔ اچانک وہ امیر آدمی بدلنے لگا، اس کی شکل روشن ہو گئی، چہرے پر نور آ گیا اور اس کی آنکھوں سے گہری رحمت برسنے لگی۔ یہ دیکھ کر اکرم کے پیروں تلے زمین کھسک گئی، وہ گھٹنوں کے بل گر پڑا اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ یا اللہ، یہ تو خود حضرت غوث پاک ہیں۔ حضرت غوث پاک نے مسکراتے ہوئے اکرم کو اٹھایا اور فرمایا، بیٹا تمہارا سفر اور تمہاری نیت دونوں پاک تھیں، اسی لیے اللہ نے تمہاری ہر مشکل آسان کر دی۔ جاؤ، تمہارے گاؤں کی تکلیفیں دور ہو جائیں گی، اللہ کی رحمت تمہارے ساتھ ہے۔ یہ کہہ کر غوث پاک نے اپنے پاس سے ایک چھوٹی سی شیشے کی بوتل نکالی جس میں پانی تھا۔ اس پانی سے ہلکی سی مہک آ رہی تھی جیسے کسی جنتی چیز کی خوشبو ہو۔ غوث پاک نے بوتل کو اپنے ہاتھوں میں لیا، اس پر کچھ پڑا اور پھر اکرم کو دیتے ہوئے فرمایا، جب گاؤں پہنچو تو اس پانی کو اپنے کھیتوں میں چھڑک دینا، پھر اللہ کی قدرت کا کرشمہ دیکھنا۔ اکرم نے کانپتے ہاتھوں سے وہ بوتل لی اور آنکھوں میں آنسو لیے غوث پاک کے قدموں کو چوما۔ اس کی روح تک سکون سے بھر گئی تھی۔ اکرم اب تیزی سے اپنے گاؤں کی اور چل پڑا۔ سفر لمبا تھا لیکن اس کے دل میں امید کی روشنی تھی۔ 3 دن بعد جب گاؤں پہنچا تو وہاں کے حالات پہلے جیسے ہی تھے، سوکھا پڑا ہوا تھا، فصلیں مرجھا رہی تھیں اور لوگ مایوس تھے۔ جیسے ہی گاؤں والوں کو اکرم کے لوٹنے کی خبر ملی، سب اکٹھے ہو گئے۔ کسی کے چہرے پر امید تھی تو کسی کے دل میں بسبسے تھے۔ اکرم نے کوئی دیر نہیں کی، وہ کھیتوں کے بیچ گیا، غوث پاک کی دی ہوئی بوتل کھولی اور پورے کھیت میں پانی کے کچھ قطرے چھڑک دیے۔ گاؤں والے حیران ہو کر یہ سب دیکھ رہے تھے۔ اچانک ہی ٹھنڈی ہوا چلنے لگی، سورج کی جلن کم ہو گئی اور آسمان پر گھنے بادل چھا گئے۔ دیکھتے ہی دیکھتے بادلوں کی گڑگڑاہٹ سنائی دینے لگی اور پھر خوب تیزی سے بارش شروع ہو گئی۔ زمین جو مہینوں سے سوکھی تھی اب اللہ کی رحمت سے بھیگنے لگی۔ کھیتوں کی مرجھائی ہوئی فصلیں جیسے دوبارہ زندہ ہو گئیں۔ گاؤں والے یہ نظارہ دیکھ کے دنگ رہ گئے۔ یہ وہی زمین تھی جو سوکھی پڑی تھی اور اب یہ پانی سے
तर हो रही थी। हर कोई दौड़कर अकरम के पास आया और सवाल करने लगा, यह क्या हुआ, यह कैसे मुमकिन है। अकरम की आंखों में जो आंसू थे वह सिर्फ खुशी के नहीं थे बल्कि उसमें एहसास और शुक्र का सैलाब भी था। गांव के बुजुर्गों ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा तू सिर्फ हमारा बेटा नहीं रहा, तू हमारे गांव की इज्जत बन गया। गांव की औरतें भी इस करिश्मे को देख रही थीं, वह भी दुआओं में लग गईं। बच्चे बारिश में खेल रहे थे और हर किसी के चेहरे पर खुशी की चमक थी। जो गांव कभी मायूसी और तंगी में जी रहा था, वहां आज रौनक और रहमत उतर आई थी। अकरम ने गौसे पाक के लिए के दिए हुए पानी की बोतल को अपने सीने से लगा लिया। उसने महसूस किया कि यह सिर्फ पानी नहीं था बल्कि एक अमानत थी। उसने गांव वालों से कहा, गौसे पाक की करामत को हमेशा याद रखना, यह सिर्फ मेरी नहीं बल्कि हम सबकी तकदीर का हिस्सा है। गांव में नई रोशनी। बारिश के बाद गांव की जमीन हरी भरी हो गई, कुएं पानी से लबालब भर गए, खेतों में हरियाली लौट आई। किसानों के चेहरों पर अब परेशानी की जगह सुकून था। गांव के सबसे बुजुर्ग हकीम साबिर, जो हमेशा खामोश रहते थे, आज बोल पड़े, हमने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ देखा लेकिन ऐसा करिश्मा कभी नहीं देखा था। हज़रत गौसे पाक की करामात हमारे गांव के लिए बरकत बन गई। अब हर जुमे को मस्जिद में पूरे गांव के लोग इकट्ठे होते, गौसे पाक मोहब्बत में फातिहा पढ़ते और सब गरीबों को खाना खिलाते और उनके वसीले से अल्लाह से बरकत मांगते। अकरम अब पहले जैसा किसान नहीं रहा। गांव के लोग उसे इज्जत देने लगे, उसे मशवरा लेने आते, क्योंकि अब वह सिर्फ एक आदमी नहीं था, वह गौसे पाक की करामत का जिंदा गवाह था। एक दिन दूर के गांव से कुछ लोग आए और बोले, हमें भी अपने गांव में यही रहमत चाहिए, हमें भी हज़रत गौसे पाक की करामत का हिस्सा बना दो। अकरम ने मुस्कुराकर कहा, रहमत सिर्फ पानी में नहीं बल्कि नीयत में होती है। अगर हम सच्चे दिल से अल्लाह और उसके बली पर यकीन रखें तो रहमत खुद हमारी तरफ चलकर आएगी। गौसे पाक की करामत की गूंज दूर तक फैली। अकरम की कहानी सिर्फ उसके गाँव तक नहीं रही, आसपास के इलाकों में भी इसकी खबर होने लगी। कई गांव के लोग यह जानने आए कि कैसे गौसे पाक की दुआ से बारिश हुई। यह बात एक दिन शहर के एक अमीर आदमी तक भी पहुंची जो महीनों से बीमार था। उसने अकरम को बुलवाया और कहा, अगर गौसे पाक की करामत से गांव में बारिश हो सकती है तो क्या मेरी बीमारी भी ठीक हो सकती है। अकरम ने कहा, अल्लाह की रहमत हर किसी पर हो सकती है, बस सच्चे दिल से यकीन चाहिए। अकरम ने बीमार आदमी को गौसे पाक का नाम लेकर पानी पिलाया। कुछ ही दिनों में वह आदमी ठीक हो गया। अब उसकी भी ज़िंदगी बदल गई थी। आखिरी दिनों की नसीहत, कई साल बीत गए। आखिर अब अकरम बूढ़ा हो गया था। एक दिन जब वह अपने खेत में बैठा था, उसके पोते ने पूछा, दादा क्या आज भी वह पानी की बोतल हमारे पास है। अकरम ने मुस्कुराकर कहा, बेटा पानी तो ख़त्म हो गया लेकिन करामात अभी भी हमारे दिलों में जिंदा है। याद रखना, जब भी कोई मुश्किल आए अल्लाह और उसके बली को पुकारना, क्योंकि सच्चे दिल से मांगी गई दुआ कभी खाली नहीं जाती। अकरम की यह कहानी गांव के हर बच्चे को सिखाई जाती। उसका नाम सिर्फ एक आदमी का नाम नहीं बल्कि रहमत और करामत की निशानी बन गया और इस तरह गौसे पाक की करामत की यह रोशनी कभी भी बुझी नहीं बल्कि हर नई पीढ़ी में और ज़्यादा चमकती गई। नाजरीन, यह वाक़या आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं एक और ऐसे ही वाक़े के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।